کامل استاد العلماء حضرت مولانا شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نورانی وجدانی بیان سماعت فرمایا۔ یقیناً قلوب و اذہان اور ایمان کو بڑی تقویت حاصل ہوئی ہے، الحمدللہ۔ مولانا ابوبکر صاحب بڑا اس طرح کا انتظام فرماتے ہیں جس میں ہمیں بزرگان دین اور علماء دیوبند کی مختلف موقعوں پر زیارت نصیب ہوتی ہے۔ بھئی احباب سے گزارش ہے، پروگرام ختم نہیں ہوا، آپ کے لیے اتنا انتظام کیا گیا، آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، پروگرام ختم نہیں ہوا بھائی، آپ چلے جائیں گے تو پھر کس کو سنائیں گے؟ برائے مہربانی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آدھا پونا گھنٹہ اور پروگرام چلے گا، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ ابھی تو استاد جی جا رہے تھے اس لیے استاد جی نے دعا فرمائی ہے، تشریف رکھیں۔ آپ کے کھڑے ہونے سے دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوں گے، جو کھڑے ہیں وہ تشریف رکھیں، بیٹھیں، تشریف رکھیں، مجمع ٹوٹے نہیں، تشریف رکھیں۔ ابھی جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں نعت خواں وہ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے تشریف رکھیں۔ یہ اعلان سماعت فرمائیں۔ 18 اپریل بروز منگل 27 روزہ 28ویں کی رات بعد از نماز عشاء بامقام جامع مسجد نور محلہ فاروق اعظم عبدالحکیم میں محفل تکمیل قرآن کی تراویح منعقد ہو رہی ہے، جس میں ملک کے مشہور ثنا خان مصطفیٰ حافظ محمد افتخار قصوری لاہور سے تشریف لا رہے ہیں۔ تمام احباب اس بابرکت محفل میں بھی شرکت فرمائیں۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ الحمدللہ اس طرح پہلے آپ احباب دل جمعی کے ساتھ تشریف فرما تھے، اب ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا احسان الحق صاحب میاں چنو سے تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ کچھ لمحوں میں اسٹیج پر تشریف لائیں گے اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں گے۔ آپ احباب دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ جیسے حضرت نے فرمایا، یقیناً یہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اور آج 23ویں رمضان المبارک کی شب ہے، تاک رات بھی ہو سکتی ہے، تاک رات تو ہے، شب قدر ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا تھوڑا سا بیٹھنا مسجد کے اندر ہمیں 1000 مہینوں سے بہتر عبادت اور ثواب اللہ رب العزت عطا فرما دے۔ دل جمعی کے ساتھ احباب تشریف رکھیں، جانے کی کوشش نہ کریں۔ اب بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں ثنا خان مصطفیٰ مداح صاحب و اہل بیت حضرت مولانا احسان الحق صاحب آپ میاں چنو۔ قریب قریب تشریف لائیں، جیسے پہلے دل جمعی کے ساتھ آپ حضرات تشریف فرما تھے ویسے ہی تشریف رکھیں۔ پہلے تو میری تمام دوستوں سے، تمام احباب سے جو موجود ہیں، ایک گزارش یہ ہے کہ قریب قریب تشریف لے آئیں، درود پاک پڑھتے ہوئے قریب قریب تشریف لے آئیں۔ اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بندہ بغیر توفیق کے نہیں آتا، جسے اللہ چاہتے ہیں اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ ہم اگر کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے گھر پہ دعوت دیتے ہیں، جس سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا اس کو گھر میں دعوت نہیں دیتے۔ تو اللہ کے گھر میں وہی آتا ہے جسے اللہ بلاتے ہیں، جسے توفیق دیتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سارے کے سارے
اللہ کی توفیق سے ہم جمع ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے، ایک تو محفل کے آداب میں سے بھی یہی ہے کہ جب محفل ہو، کوئی بھی بات ہو رہی ہو، تلاوت ہو رہی ہو، بیان ہو رہا ہو یا ناطق ہوں، تو اس میں دل جمی کے ساتھ اور قریب ہو کے جتنا بیٹھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی بات دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ مبارک جو مہینہ ہے یہ بڑی ہی برکت والا مہینہ ہے اور یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کو جو عظمت اور فضیلت دی ہے یہ کس وجہ سے دی ہے؟ ہاں جی، رمضان المبارک کو فضیلت کس وجہ سے ملی ہے؟ باقی بھی تو مہینے ہیں اسلام میں، اس وجہ سے بھی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے رمضان المبارک میں قرآن کو اتارا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کو جو شان ملی ہے یہ اللہ نے کس وجہ سے دی ہے؟ یہ قرآن پاک کی وجہ سے ملی ہے۔ تو یہ بہت بابرکت محفل ہے۔ آج تکمیل قرآن پاک کے موقع پر ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہمارے پیارے بھائی حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پورا کلام اللہ آپ حضرات کی سماعت کیا ہے، آپ حضرات کو سنایا ہے۔ بہت بہت مبارک کے مستحق ہیں، انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جنہوں نے سماعت کیا ہے انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ذرا سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر اتنی خوبصورت یہ مسجد ہے، اتنا خوبصورت اللہ کا گھر ہے، اور یہ اللہ کی جسے اللہ توفیق دیتے ہیں، من بنى للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ تو چودھری محمد منشا صاحب نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا ہے، تعمیر کرنا ان کا کام تھا، ان سے اللہ نے کام لیا، اور آگے جو ہے اس کو آباد کرنا ہمارا کام ہے۔ تو درود پاک سے کوئی بھی زبان خالی نہیں رہنی چاہیے، بآواز بلند، ذوق، شوق اور محبت سے، جتنی آقا کی محبت دلوں میں ہے اتنی محبت سے درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائیں، اور جو درود پڑھے گا وہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے گا۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہاں جی بھائی، کس کس نے درود پاک پڑھا ہے؟ میں آپ حضرات سے بخاطب ہوں، کس کس نے درود پاک پڑھا ہے؟ جس نے درود پاک پڑھا ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ کھڑا کرے جس نے درود پاک پڑھا ہے۔ سب بہت بہترین افضل عبادت ہے جو اللہ خود اپنے حبیب پہ بھیجتے ہیں۔ جس نے درود پاک پڑھا ہے ہاتھ کھڑا کرے ایک دفعہ اور۔ تو ابھی میری آپ سے گزارش ہے، قریب تشریف ہے، جس نے درود پاک پڑھا ہے اور تھوڑا سا اپنی جگہ سے مل کے آگے تشریف لے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ قبول فرمائے، آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، تاکہ محفل کو آغاز کیا جائے اللہ تعالیٰ کی حمد سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے گھر میں اللہ کے نام کو بلند کریں گے، مزہ آئے گا، لطف آئے گا، محبت کے ساتھ بآواز بلند۔ بھائی یہ بیٹھ جائیں، یہ بچوں کو بٹھا دیں نیچے، جو بچے ہیں وہ تھوڑے پیچھے چلے جائیں اور بڑے آگے تشریف لے آئیں۔ سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے؟ کس کا بھائی؟ تو بولے نا پھر بلند آواز سے، اللہ کس آواز سے؟ سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے؟ خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ ہاتھوں کو کھڑا کر کے لہرا کے کہیے، خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے؟ سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے؟ خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ اللہ اللہ کا ذکر کیجیے میرے ساتھ مل کے،
कितनी अल्लाह की मोहब्बत है अल्लाह के घर में बैठ के अल्लाहू 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 खालिक मालिक अल्लाह है बस अल्लाह है सारा निज़ाम हस्ती बोलो किसका है खालिक मालिक अल्लाह है बस अल्लाह है खालिक मालिक अल्लाह है बस अल्लाह है दरवाजा बंद करके गुनाह को करता 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 है तन्हाई में देखने वाला अल्लाह है कौन देखने वाला है हम तो गाफिल होते हैं ना हमें कोई देख नहीं रहा चुप के गुनाह करते हैं कहाँ जाएंगे कोई ऐसी जगह है जहाँ अल्लाह से बच सके नहीं बच सकेंगे ना तन्हाई में देखने वाला अल्लाह है खालिक मालिक अल्लाह है बस अल्लाह है खालिक मालिक अल्लाह है बस अल्लाह है माँ के पेट में बिन मांगे वो देता है माँ के पेट में बिन मांगे वो देता है माँ के पेट में बिन मांगे वो देता है माँ के पेट में बिन मांगे वो देता है फिर भी बंदे नाशुक्री क्यों करता है फिर भी बंदे नाशुक्री क्यों करता है खालिक मालिक अल्लाह है बस अल्लाह है खालिक मालिक अल्लाह है बस अल्लाह है जिसको अल्लाह से जितनी मोहब्बत है मेरे साथ मिलकर अल्लाह के नाम को बुलंद करेगा आप पूरी तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात ये देखिए ना मैं आप हज़रात माशाल्लाह पूरे ज़ौक़ वाले हैं अक्सर ही आप हज़रात के सामने हाज़िरी भी होती रहती है तो अल्लाह के घर में बैठे हैं और अल्लाह का नाम बुलंद करना है और रमज़ान मुबारक की घड़ियाँ हैं और ये ताक़ रात है फिर शब जुमा है कितनी बरक़ात इकट्ठी हो गई तो फिर इनको क्यों ना हम झोलियाँ भर के जाएंगे भरेंगे ना इंशाअल्लाह ताला तो अपने ज़ौक़ से अल्लाह के लिए अल्लाह के हबीब के लिए आवाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह नहीं ऐसे नहीं आवाज़ नहीं आप लोगों की इतना बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह थके थे नहीं अल्लाह आपको कभी भी ना थकाए मैं भी समझता हूँ कि वक्त चूँकि काफ़ी हो चुका है आप हज़रात भी चाहे क्योंकि इंसान हैं सभी मैं इंशाल्लाह वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा मेरी कोशिश ये है मुझे तो भाई हमारे अबू बकर साहब ने कहा है कि आप पौना घंटा पढ़ें लेकिन नहीं इंशाल्लाह जब तक हम चलेंगे आप मेरे साथ चलेंगे तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसके बाद दुआ हो जाएगी दुआ तो पहले भी हो चुकी है तो आप सिर्फ अल्लाह के लिए यहाँ आए हैं अल्लाह ही के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसी से ही झोलियाँ भर के जाएंगे ना इंशाल्लाह तो मुस्कुरा के सुनाए ना फिर सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से सुनाए सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज़ से पीछे वाले हज़रात भी अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखें पूरे ज़ौक़ के साथ मेरे साथ मिलकर अल्लाह का नाम बुलंद कीजिए सारा निज़ाम हस्ती बोलो किसका है खालिक मालिक अल्लाह है बस अल्लाह है अल्लाह
تشریف رکھیں. یہ بعد میں بھی دے دیں گے آپ, سارا نظم خراب ہو رہا ہے چونکہ وقت بس تھوڑا سا وقت درکار ہے, تو آپ جو ہے نا یہ بعد میں دے دیجیے. سب ساتھی یہاں سے جب نکلیں گے تو اپنا اپنا پیکٹ وصول کر کے لیں گے انشاءاللہ. سب کو ملے گا, کسی کو بھی نہیں ملیں گے تو اس کو لا کے کہنا سبحان اللہ. یہ جو مقدر کا ہے نا وہ ملے گا انشاءاللہ, سب کو ملے گا. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. مل کے پڑھی میرے ساتھ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام بھیجیا کعبہ. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. رجو کے کہنا سبحان اللہ. اگر دل سے سنیں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ, ایسے سنیں گے تو پھر اوپر اوپر سے گزرتا جائے گا. محبت سے کہیے سبحان اللہ, بلند آواز سے کہیے. آپ بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ بھی دل سے سماعت کر رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ رمضان المبارک میں آقا علیہ السلام کے روزہ اطہر کی حاضری نصیب فرمائے, مقبول حاضری نصیب فرمائے. محبت سے مل کے ایک دفعہ کہہ دیجیے سبحان اللہ مل کے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. مولایا صلی. درود پاک مل کے پڑھیے. میری آپ سے ریکویسٹ اگر خاص ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. ذرا سنیے گا, بہت ہی خوبصورت شعر. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا.
तो क्यों ना हम उनकी मोहब्बत में झूम के एक दफ़ा सुभान अल्लाह कह दी, बुलंद आवाज़ से कह दी सुभान अल्लाह। आका की, वैसे तो आका की आंखों को ठंडा करना है नमाज से, उनकी सुन्नतों को जिंदा करना है। तो जब मेरे आका की तारीफ हो रही हो तो उस वक्त भी दिल जमी के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ समाप्त करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम बेअदब लोगों में शामिल हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके रास्ते गुजारिश है कि आप भी जब आका की तारीफ को सुन रहे हैं तो पूरी दिलजमी के साथ समाप्त कीजिए। ये चंद घड़ियाँ हैं, ये दिन और ये रातें फिर दोबारा ज़िंदगी में मुक़द्दर से ये नसीब होती है कि फिर मेरे भाइयों अगर अल्लाह ने चाहा तो नसीब होगी, वरना ये नसीब नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग आपके जानने वाले अहबाब दोस्त रिश्तेदारों में से ऐसे होंगे जो इस रमज़ान मुबारक में यहाँ पर नहीं हैं। तो क्यों ना हम इन रातों को कीमती बनाएंगे ना कीमती। तो जो कीमती बनाना चाहता है हाथ खड़ा करके एक दफ़ा इज़हार कर देना, इसको सलामत रखिए माशाअल्लाह। कीमती बनाएंगे मोहब्बत से, फिर मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। आपको पता है कितना रमज़ान मुबारक में सवाब बढ़ जाता है। एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहेंगे तो एक का सवाब नहीं मिलेगा, अल्लाह जानता है 700 तक भी दे सकता है अल्लाह, उससे ज़्यादा भी दे सकता है। तो मोहब्बत से मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह और बंदवा से कहिए सुभान अल्लाह। सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो खुद भूखा रह के औरों को खिलाता था। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि आखिर में सहाबा की शान में चंद अशर होते हैं। सहाबा की शान सुनने वाले जरा हाथ खड़ा कर दें। अगर आप सब इत्तेफाक करते हैं तो मैं सुनाता हूँ। चंद अशर सहाबा की शान में पेश करूँगा। हाफ़िज़ आपकी रज़ामंदी माशाअल्लाह फिर से हाथ खड़ा कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा वाले भी हैं, अहले बैत वाले भी हैं। जो अहले बैत को ना माने या सहाबा को ना माने, दोनों में से किसी एक का भी इनकार करे तो मुसलमान नहीं है। तो मोहब्बत से आएंगे एक दफ़ा दुरूद पाक का हदीया पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला वो टुकड़े चांद के हैं और ये रोशन सितारे हैं। ऊंची आवाज में कहो सुभान अल्लाह। वो टुकड़े चांद के हैं और ये रोशन सितारे हैं,
तेज करके मिसरा जाना चाहूँगा। फिर सब मिल के सबने सहाबा का नारा जरूर लगाना है। सहाबा 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिएगा खुदा हो मुस्तफा हो दीन हो कुरान हो मंजिल हो। खुदा हो मुस्तफा हो दीन हो कुरान हो मंजिल हो। खुदा हो मुस्तफा हो दीन हो कुरान हो मंजिल हो। ये मिसले जसद वाहिद है, ये मिसले जसद वाहिद है। एक जिस्म ये मिसले जसद वाहिद है, ये वहदत के मीनारे हैं। ये मेरे साथ आखिर में मिलके बोलना है, आपको सहाबा का वास्ता है, उसे मिलके ये कह दीजिए ताकि हमारा इजहार हो जाए सहाबा से मोहब्बत का और अहले बैत से मोहब्बत का। ये जो शेर है मेरे साथ मिलके है अहले बैत भी अपने, है अहले बैत भी अपने, सहाबा भी हाथ खड़े करके सहाबा भी हमारे हैं, सहाबा भी हमारे हैं। सहाबा 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 जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अहसन अंदाज में और प्यारी आवाज़ में सना खान मुस्तफ़ा मुद्दाई साहब व अहले बैत हज़रत मौलाना एहसानुल हक साहब नाज़िया कलाम पेश फरमा रहे थे। अब आखिर में मैं दुआ के लिए दरख्वास्त करता हूँ खतीब इस्लाम वज़ीर साहब व अहले बैत हज़रत मौलाना अबू बकर हराज साहब खतीब जामिया मस्जिद सलमा को उनकी खिदमत में गुजारिश है वो तशरीफ़ लाएँ और दुआ करवाएँ। ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ رحم کرم کا مدد نصرت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تیرے گھر میں تیرا قرآن پڑھا جا رہا تھا، اے اللہ اس کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ حاضرین جتنے بھی دور سے نزدیک سے تشریف لائے ہیں اے اللہ سب کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ یہ قرآن مجید کا سننا سنانا اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ یہ تاک رات ہے، جمعے کی رات ہے، اے اللہ اس میں سارے جتنے بھائی آئے بیٹھے ہیں سارے بھائیوں کی ساری نیک یا شرع حاجات کو اے اللہ چاہے دعا کے لیے کہا نہیں کہا دل میں بات آ رہی تو دلوں کے سارے راز جانتا ہے۔ اے اللہ سارے بھائیوں کی ساری نیک یا شرع حاجات کو غیب مد سے پورا فرما۔ تمام روحانی جسمانی مریض جہاں بھی ہیں گھروں میں اسپتالوں میں اللہ سب کو شفا کاملہ اجل نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مساجد تمام مدارس تمام مراکز ان میں اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے اے اللہ سب کو قبول فرما۔ اے اللہ زندہ رکھ اسلام پر، موت آئے ایمان پر۔ اے اللہ ساری جماعتیں جتنی تیرے راستے میں چل رہی ہیں ان کی بہترین مدد نصرت فرما، بہترین تربیت فرما، گھر بار کو اے اللہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مسجد اے اللہ ابھی اس میں بیان میں بھی یہی بات کہی کہ اس کو 24 گھنٹے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مساجد اور خصوصاً اس مسجد سلمہ کو دن رات صبح شام 24 گھنٹے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں بچے قرآن مجید دن رات پڑھتے نظر آئیں۔ اے اللہ چودھری منشا صاحب اے اللہ ان کو اللہ پاک بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی اہلیہ ان کے گھر والے ان کی والدہ اماں سلمہ ان کے والد حاجی محمد حنیف اے اللہ سب لیے اے اللہ سب کے لیے اس مسجد کو صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ سارے بھائیوں کی ساری نیک یا شرع حاجات کو غیب من سے پورا فرما۔ اللہم انا نسألک خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین 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 لا الہ